اور آج کے کچھ ایسے خطیب بھی ہیں جن ظالموں کو یہ پتہ نہیں ہے. رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. معزز سامعین کرام، میں آج پھر سے ایک ویڈیو لے کر کے نیو حاضر ہوا ہوں. تو معزز سامعین کرام، آپ نے اب تھمبنیل دیکھا مفتی شہزاد عالم اور مفتی سلمان اظہری. تو مفتی سلمان اظہری اور مفتی شہزاد عالم کا جو آپ نے تھمبنیل دیکھا، تو اس کے ریلیٹڈ آپ کو میں کچھ بتانا چاہتا ہوں. ابھی کچھ دنوں پہلے مفتی سلمان اظہری مدینہ شریف گئے تھے، سعودی عرب گئے تھے. تو وہ آٹو وغیرہ میں بیٹھے تھے تو کچھ بات ہو گئی تھی. آپ نے یوٹیوب پر بار ضرور سنا ہوگا، آپ کے سامنے وہ کلپس ضرور آیا ہوگا. لیکن اسی کے تعلق سے میں کچھ آپ کو ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں مفتی سلمان اظہری کے لیے. اس ویڈیو میں مفتی شہزاد عالم نے کیا کہا ہے، آپ بخوبی ذرا سماعت کر لیجیے اور اس کو بہت ضروری، بہت دھیان کے ساتھ سنیں. آئیے میں لگاتا ہوں مفتی سلمان اظہری کی ویڈیو کے. عجیب بات ہے کہ میں آپ کو ایک تفریح قلب کے لیے بتا رہا ہوں. اکثر ایسا میرے ساتھ ہوتا رہتا ہے. میں ٹیکسی میں بیٹھا ہوا تھا، مکہ مکرمہ کی بات ہے، باہر کہیں جا رہے تھے. جو بیٹھا ہوا آدمی تھا، میں تو نارمل لباس میں، اکثر سادے لباس میں. تو انہوں نے پوچھا چلاتے چلاتے، کہا کہ بھائی صاحب آپ کی شکل مفتی سلمان اظہری سے ملتی جلتی ہے. میں نے کہا کون ہے وہ؟ انہوں نے کہا نہیں جانتے ہو آپ کہاں سے ہو؟ ہندوستان سے ہو؟ نہیں جانتے ہو آپ؟ میں نے کہا نہیں، بتاؤ تو کون ہے. پھر وہ بتانے لگا ایسے ہیں ویسے ہیں، بڑے ہیں، عالم ہیں، وہ ہے، تعریف. میں نے کہا بھائی وہ تو بھڑکاؤ مولانا تو نہیں آپ بول رہے ہو، ان کی بات کر رہے ہو؟ وہ غصے میں آ گیا، تل ملایا، کہا توبہ کرو نہیں تو ٹیکسی سے اتر جاؤ. میں نے کہا بات کیا ہے؟ کہا کہ کیوں ایک عالم کی تم توہین کرتے ہو، آپ کیوں ایسا بولتے ہو ان کو؟ میں نے کہا وہی نا جو جیل گئے تھے ابھی. انہوں نے کہا ہاں گئے تو تھے. تو کہا پھر اسی لیے میں ڈرتا ہوں ایسے مولانا لوگوں سے. میں نے کہا میں ڈرتا ہوں ایسے لوگوں. تو بیچارہ ٹیکسی سائیڈ میں لگا دیا اور کہا تم اتر جاؤ بھائی. میں ایسے آدمی کو نہیں بٹھاتا، میں نہیں بٹھاتا، آپ ادھر جاؤ، آپ توہین کرتے ہو علماء کی. میں نے کہا چلو معاف کرو، یہ ٹاپک چھوڑ دو، دوسری بات کرو. پھر وہ یوٹیوب کھول کر کے دکھانے لگا، یہ دیکھو، یہ سنو، حق بات کہا ہے، ظالموں نے پکڑا ہے، فلاں فلاں ساری چیزیں بیان، خاموشی سے سنتے رہے. میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں آپ کو؟ کوئی لطیفہ نہیں ہے. مجھے ریئلائز ہوا، احساس ہوا. بعد میں اترنے سے پہلے اس نے کہا کہ بھائی ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ مولانا کی تقریر میں سنتا ہوں، میں ہوں اہل حدیث جماعت سے، میں ہوں اہل حدیث جماعت سے، لیکن یہ مولانا بریلوی مکتب فکر سے ہے، لیکن بات کرتا ہے محمد رسول اللہ کی. اور یہاں آ کر کے ہم کچھ نہیں دیکھتے، ہم تو اپنی جان بھی قربان کرتے. ہم اتر آئے، اس دن یہ احساس ہوا، اس نام پر اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے. ہر انسان نام محمد پر جمع ہوتا ہے، ہر مسلمان آ جاتا ہے. عزیزان گرامی وقار، وہ ایک نقطہ ایسا ہے ناموس رسالت کا جہاں پر لوگوں کے جذبات ہیں، لوگوں کی عقیدتیں ہیں. مجھے آج اس ٹاپک پر بات نہیں کرنا ہے کہ کون کس مکتبہ فکر سے اور کیا تھا، لیکن ہم نے یہ محسوس کیا ہے دنیا کے چپے چپے اور کونے کونے سے اگر لوگوں کے دلوں میں ہمارے لیے کوئی جذبہ موجود ہے تو وہ ہماری زبان کا کمال نہیں، یہ نسبت مصطفیٰ کا کمال ہے. کرام، آپ نے اس کلپ کو سنا. اب مفتی شہزاد عالم کی ایک کلپ کو سن لیجیے اور اس میں ڈفرینس کر کے دیکھیے ان دونوں کے بیچ میں. آئیے دیکھیے مفتی اور آج کے کچھ ایسے خطیب بھی ہیں جن ظالموں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ بولنا کیا چاہیے. ابھی یہ خطیب کہہ رہے تھے، اپنے بڑے مشہور خطیب ہیں، کہنے لگے میں سعودی عرب گیا، میں گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا، ایک نے میرا نام لیا، آپ کا چہرہ ان کے چہرے سے ملتا ہے. اہل علم سمجھ گئے ہوں گے. کہا کہ بعد میں وہ کہنے لگا، کہتا ہے بعد میں، کہتا ہے اگر آپ نے ان کے خلاف کچھ بولا تو آپ میری گاڑی سے اتر جائیے. کہا وہ وہابی تھا، لیکن پھر بھی رسول پاک کی بات کر رہا ہے. وہ اب نتیجہ نکالتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے فرقہ کوئی سا بھی ہو، نبی کی محبت پہ سب جمع ہو جاتے ہیں. میں نے کہا ظالم بکواس کیا کر رہا ہے؟ اگر سب محبت رسول پہ جمع ہے تو وہابی بنا کیسے، دیوبندی بنا کیسے، رافضی بنا کیسے، شیعہ بنا کیسے؟ ارے اس طرح کے مزاج دینے والوں، ہم تمہاری رگوں کو پہچانتے ہیں. بریلی کے امام نے ہمیں کتاب دے کر یہی تو سمجھایا ہے، تم کتنی گہرائی میں جاؤ، ہم اندر تک کھود کر نکالیں گے اور بتائیں گے پیغام وہ نہیں. پیغام امام احمد رضا خان کا یہ ہے، دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مرمت کیجیے، غیث
में चल जाए बेदीनों के दिल या रसूल अल्लाह की कसरत। आपने इस क्लिप को बाखूबी सुन लिया। तो मुअज़्ज़िज़ सामईन किराम, मेरा आपसे ये कहना है कि अगर कुछ बात है, कुछ बात गलत भी है, तो ये आपस में आलिमों को आपस में ही सुलझा लेना चाहिए, ना कि ये सोशल मीडिया पर दिखाना चाहिए, सोशल मीडिया पर ये बात फैलाना चाहिए, क्योंकि ये बात बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ मशहूर हो रही है, फेमस हो रही है। तो मुअज़्ज़िज़ सामईन किराम, मैंने सोचा आप तक ये बात पहुंचा दूं, लेकिन मुअज़्ज़िज़ सामईन किराम, मेरा ये पैगाम आप उन लोगों तक पहुंचाइए क्योंकि जो एक दूसरे से हसद कर रहे हैं। मुअज़्ज़िज़ सामईन किराम, अगर कुछ बात भी है, तो अगर कुछ गलती भी हो गई है, तो आलिमों को चाहिए कि वो खुद ही मशवरा करें और ख़ुद ही एक मशवरा करने के बाद नतीजा निकालें, नतीजा क्या है, उसके बाद ही कुछ बयान करें। उनको जालिम वगैरह नहीं कहना चाहिए मुफ्ती सलमान अज़हरी को, क्योंकि जालिम वगैरह किसको कहते हैं। तो मुअज़्ज़िज़ सामईन किराम, बस आपसे यही गुजारिश है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हुज़ूर ने बुखारी शरीफ में इरशाद फरमाया है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारोमदार नियतों पर है। तो मुअज़्ज़िज़ सामईन किराम, आप उनकी नियत कैसे जान सकते हैं, उनकी नियत क्या है? पहली बात, वो भी आलिम हैं, सुन्नी आलिम हैं, और इस तरीके से उनको जालिम वगैरह कहना मुझे ठीक मुनासिब नहीं लगता। तो मुअज़्ज़िज़ सामईन किराम, बस आपसे यही गुजारिश है कि अगर कुछ मशवरा है तो आप इंटरनेट पर ना डालें, क्योंकि ये मैंने इसलिए इंटरनेट पर डाली है क्योंकि ये बात ज़्यादा तरीके से फैल चुकी है। आवाम से ये कहना चाहता हूँ, और जो यूट्यूबर हैं उनसे कहना चाहता हूँ, जिस चैनल पर इन्होंने डाली है, ऐसी क्लिप्स ना डाला करें। तो मुअज़्ज़िज़ सामईन किराम, हमको भी ये चाहिए कि ऐसी क्लिप्स ना डालें, और हम आलिमों को, जो और आलिम हैं, उनको भी ये चाहिए कि अगर कुछ बात हो गई है तो खुद आपस में इस बात को खुद ही आपस में मशवरा करके सुलझा लें, ना कि ये इंटरनेट पर फैलाएं। तो मुअज़्ज़िज़ सामईन किराम, बस आपसे यही गुजारिश है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ये वीडियो उन तक पहुंचा दीजिए। आप समझते हैं मैं इशारा कहाँ कर रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।